أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے سورہ یونس کی 11واں سپارہ ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر آیت نمبر 34 میں بھی یہ انداز ہے قل هل من شرکائکم من، اسی طریقے سے یہاں بھی دیکھیے قل هل من شرکائکم من، پھر اس کے بعد سے بات تھوڑی سی مختلف ہوئی ہے۔ یہاں بات ہوئی تھی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرنا پھر دوبارہ پیدا کرنا، یہاں بات ہوئی ہے ہدایت دینا، حق کا راستہ دکھانا۔ احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان دیکھیے کیا فرماتے ہیں، تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے؟ تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے، تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے یا اس کے جو خود ہی راہ نہ پائے؟ جب تک راہ نہ دکھایا جائے تمہیں کیا ہوا، تمہیں فما لکم، تم کو کیا ہو گیا ہے، کیسا حکم لگاتے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے، کس طرح کے احکامات جاری کرتے ہو۔ تو یہ ترجمہ میں نے آپ کو سنایا احمد رضا کا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ حق کو واضح کر دیتا ہے، حق کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور حق کو اچھی طرح سمجھا دیتا ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ کتنا ہی اس میں رد و بدل کرنے کی، تبدیلی کرنے کی، تعویلات کرنے کی کوشش کرے لیکن حق کو چھپا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ بھلا تمہارے شریکوں میں سے کون ایسا ہے کہ حق کا راستہ دکھائے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے، اور تم یہ خوب جانتے ہو کہ تمہارے شرکا کسی گمراہ کو ہدایت دینے کی قدرت نہیں رکھتے، بلکہ حیران و پریشان اور گمراہ لوگ کو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہی اس بات پر قادر ہے کہ دلوں کو گمراہی سے رشد و بھلائی کی طرف پھیر دے۔ افمن یہدی الی الحق احق، فرمایا بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ تو تم لوگ ذرا غور و فکر کر کے یہ بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک اسے راستہ نہ بتایا جائے خود ہی راستہ نہ پائے؟ بتائیے ان دونوں میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ کیا بندہ اس کی پیروی کرے جو حق کی طرف رہنمائی کرے اور اپنے آپ کو نابینا پن سے یا کہیے اندھے پن سے بصارت عطا فرمائے، یا اس کی پیروی کرے جو کسی چیز کی طرف کی رہنمائی نہ کر سکے اور وہ گونگا بہرا ہونے کی وجہ سے خود اس بات کا محتاج ہو کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ جب تک کہ ہمیں قرآن سے رہنمائی نہ ملے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے رہنمائی نہ ملے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، سورہ مریم میں، اے میرے ابا تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آئے؟ اور انہوں نے اپنے قوم سے بھی یہ کہا اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، جن کو تم خود بناتے ہو، جن کے تم خود آستانے سجاتے ہو، جن کے تم خود بت بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ سورہ صافات میں آپ پڑھیں، آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات مل جائے گی۔ اور فرمایا فما لکم کیف تحکمون، بتاؤ کیسے تم حکم جاری کرتے ہو، تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو، تمہیں کیا ہوا، تمہاری عقلیں کہاں چلی گئیں، تم نے اللہ اور اس کی مخلوق کو برابر کیسے قرار دے دیا، تم نے خالق اور مخلوق کو ایک جیسا کیسے سمجھ لیا، اور خالق کے ساتھ مخلوق کی عبادت کیوں شروع کر دی؟
تم نے رب تعالیٰ جل جلالہ مالک و حاکم اور گمراہی سے ہدایت دینے والے ہی کو مستحق عبادت کیوں نہ سمجھا؟ صرف اسی کو کیوں نہیں پکارا؟ صرف اسی سے امیدیں کیوں نہیں لگائیں اور صرف اسی کی طرف رجوع کیوں نہ کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ جو دین اختیار کر رکھا ہے اس کی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، بلکہ ان کا سارا انحصار کیا ہے؟ آگے پڑھیں گے، صرف اور صرف وہم و گمان پر ہے، اور وہم و گمان تو انسان کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ کیسے کام آ سکتا ہے؟ یقین کے سامنے گمان کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ یہدی الی الحق ہے، ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور جو آگے فرمایا لا یہدی، یہ لا یہدی کیا تھا؟ اصل میں لا یہتدی تھا، تا کو دال سے بدل کر دال میں ادغام کر دیا، جس کا معنی ہے ہدایت نہیں پاتا۔ یعنی آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے ان کی حق کی طرف رہنمائی کا انتظام بھی فرمایا ہے، رسول بھیجے، کتابیں اتاری، شریعت مقرر فرمائی، کائنات کا نہایت دقیق و مستحکم نظام مقرر کیا کہ اس کے مقرر کردہ راستے سے کوئی چیز ایک ذرہ ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر سچ اور جھوٹ کے فرق کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا اور سچائی کو صحیح سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کو ختم کر دے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو واضح راستے دکھا دیے۔ اب جیسے آپ دیکھیں مخلوق میں بطخ بھی ہے، بطخ کو تیرنا سکھا دیا اللہ نے۔ بہت سے یعنی جانور ایسے ہیں جو پانی پہ، مچھلی ہے، بطخ ہے، مطلب وہ آرام سے پانی میں رہتے ہیں، مچھلی تو پانی کے بغیر بلکہ رہ ہی نہیں سکتی۔ پرندوں کو اللہ نے اڑنا سکھا دیا، درندوں کو شکار کرنا سکھا دیا، چرندوں کو چرنا، بلبل کو پھول کی طرف رغبت، پروانے کو جلنا، ماں کو محبت کی طرف اور موذی اشیاء کو دشمنی کی طرف رہنمائی کون کر رہا ہے؟ بتائیے، کبھی آپ نے سوچا؟ اسی طرح زمین اور آسمان، سورج، چاند، سیاروں کو، کہکشاؤں، سمندروں اور بادلوں کا راستہ کہاں سے متعین ہو رہا ہے؟ غرض ہر چیز محض اللہ کی ہدایت کے مطابق چل رہی ہے۔ آپ غور کریں کہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ کیا آپ نے اس کے لیے کوئی داتا دستگیر مقرر کر رکھا ہے؟ بتائیے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، داتا یا دستگیر کا اس میں کوئی دخل ہے تو پھر پیش کیجئے۔ بتائیے تمہارا وہ شریک کون سا ہے جس نے حق کی طرف ہدایت کا کام کیا ہو، یا کائنات کے راستے راہ راست پر چلنے کا نظام میں اس کا کوئی دخل ہو؟ اب خود ہی بتاؤ کہ وہ ذات پاک جو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے، شرعی طور پر بھی اور کونی طور پر بھی، آپ جس انداز سے بھی، جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں، اسی کا اتباع کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی مالک کی بات ماننی چاہیے۔ اب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت دیے بغیر ہدایت خود ہی نہیں پا سکتے، خود ہی راستہ نہیں جان سکتے، خود ہی راستہ معلوم نہیں کر سکتے، جنہیں کھانا، پینا، چلنا، دیکھنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، وہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کسی ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کی جائے۔ سوچئے، غور کیجئے، سورہ شعراء میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کا قول، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی مجھے راہ دے گا، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قول، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راستہ دکھایا۔ سورہ طٰہٰ میں دیکھ لیجئے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی کا حکم دیا، فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ سورہ اعلیٰ میں پڑھ لیجئے، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے، وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راستہ دکھایا۔ فما لکم کیف تحکمون، یہ دو جملے ہیں ڈانٹنے کے لیے اور حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے۔ دو طرح سے سوال کیا، مطلب یعنی سوال دو طرح سے کیا، ایک یہ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو، تمہارے فیصلے کا یعنی کیا انداز ہے، کیسے فیصلہ تم کرتے ہو، تمہارا فیصلہ کرنے کا بھی یعنی جذبہ نہیں ہے کہ تم کم سے کم صحیح فیصلہ ہی کر سکو، اتنی بھی خرش نہیں ہے تمہارے اندر۔ چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ تم نے خود بھی مان لیا کہ تمہارے جو معبود ہیں، جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں، تخلیق کائنات اور احوال کائنات میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں، تو پھر بھلا یہ بتاؤ کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسا یعنی راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے
وہ راستہ پا سکیں، صحیح غلط کو سمجھ سکیں بغیر اللہ تعالیٰ کے پیغام ہدایت دیے؟ کوئی ہے ایسا؟ اگر ہے کہ از خود کوئی ہدایت ہی دے سکے، ہدایت کی بات ہی بتا سکے بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا کے، اگر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہ دی ہوں تو انسان تو راستہ ہی نہیں دیکھ سکتا، یہ دنیاوی راستہ بھی نہیں چل سکتا، کان نہ دیے ہوئے تو یہ دنیاوی باتیں بھی نہیں سن سکتا، ہدایت کیا دے گا؟ آپ بتائیے کہ کون سا آپ کے پاس کوئی پیغام ہدایت ہے جس کے ذریعے سے آپ از خود لوگوں کو آپ روشنی دکھانے لگ جائیں، جس کی روشنی آپ کی یا ہماری یا کسی کی زندگی کی شاہراہ کو جگمگا دے اور ہم ٹھوکریں کھانے سے بچ جائیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسا منشور ہے جو تمہاری انفرادی اور اجتماعی ترقی کا ضامن ہو؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسا ضابطۂ اخلاق ہے جو تمہارے اعمال میں اخلاص اور نکھار پیدا کر دیں اور تمہاری ترقی، تمدنی اور معاشرتی سرگرمیوں کو عدل و انصاف کا آئینہ دار بنا دیں؟ جب اس معاملے میں بھی وہ صفر ہیں، زیرو ہیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ان سے مانگنا، ان کی قبروں کو سجانا، ان سے امیدیں لگانا، ان کو داتا دستگیر سمجھنا، ان کو مالک و مختار سمجھنا اور ان کو پکارنا، دور و نزدیک سے قبر والوں کو پکارنا یا دور دور سے اپنے پیروں کو پکارنا، اس کو عبادت ہی کہتے ہیں؟ تو بتائیے کتنی بڑی حماقت ہے۔ چاہے ان کا بت بنا لینا، چاہے ان کی تصویر بنا کر ڈائری میں رکھ لینا، چاہے ان کا ایک بڑا سا یعنی کہنا چاہیے کہ فوٹو بنا کر اس کی فوٹوگرافی کرا کر اپنے گھر میں ٹانگ لینا، برکت سمجھنا، اس کا خاکہ بنا کر اس سے برکت حاصل کرنا، یا ان کا بت بنا لینا، کوئی بھی طریقہ آپ ان کا آپ جو ہے اسٹیچو بنا لیں، ان کا مجسمہ بنا لیں یا ان کی تصویر کھینچ لیں، آپ بتائیے کہ کیا یہ کسی بھی عقل والے کو زیب دیتا ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو رشد و ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا نور جس رنگ اور جس صورت میں کہیں جلوہ تراز ہے وہ اللہ کی عنایت ہے، وہی حق و صداقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہی حق و باطل میں تمیز کرنے والی فہم و دانش دیتا ہے، وہی اپنے جلیل القدر انبیاء مبعوث فرما کر دعوت حق دیتا ہے اور روشن معجزات سے حق کو واضح کرتا ہے، اور وہی حق کو قبول کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اس لیے وہی سب کا الہ، وہی سب کا معبود، وہی سب کا مسجود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں جسے شریک ٹھہرایا جا سکے، جسے اللہ کے برابر سمجھا جا سکے، جس سے امید لگائی جا سکے۔ سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تو نہیں سمجھو گے تو نقصان سے دو چار ہو جاؤ گے، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اگر سمجھ جاؤ گے تو پھر دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کر دیے جاؤ گے۔ سمجھنے کے لیے پورا قرآن موجود ہے، صاحب قرآن کی زندگی موجود ہے، صاحب قرآن نے ایک ایک چیز آپ کو بتا دی، سمجھا دی اور عمل کر کے بھی دکھا دیا، اور کہیں پر یہ حکم نہیں دیا کہ تم مجھ سے مانگنے لگ جانا، تم میرے لیے دین میں غلو کرنے لگ جانا، نہیں، منع کیا، ہر جگہ منع کیا، دیکھو غلو نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کر دیا، لیکن لوگوں نے مانا ہی نہیں، انہی کے نقش قدم پر چل پڑے۔ حضور دیں گے، ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا حکم ہی نہیں دیا تھا کہ ہاں مجھ سے مانگنا، میرے بعد میں تمہیں دوں گا، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ کی تعلیمات پوری، آپ کو کہیں پر بھی ایک بات بھی ایسی نہیں ملے گی کہ مجھ سے مانگنا۔ آپ نے تو ہمیشہ کہا کہ اللہ سے مانگنا، جو بھی تمہیں چاہیے اللہ سے مانگنا، ہدایت بھی اللہ ہی سے مانگنا۔ لیسا علیک ھداھم، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی قرآن میں فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں ہر آن یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، اپنی امیدیں اسی سے لگاؤ۔ تو اب اگر نہیں مانتے تو دیکھو، سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے، غور کر لو کہ نقصان کس کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اللہ کے بہت سے بندے ہیں، بہت پیارے پیارے بندے ہیں جو صرف ایک اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں، لیکن ہمارا تو صرف ایک رب ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ سے خوب ہدایت مانگو، تڑپ تڑپ کر مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ، وہ ہدایت کا راستہ چلا دیجئے جو آپ کے نزدیک ہدایت جس کو کہتے ہیں، جو آپ کے دربار میں ہدایت سمجھا جاتا ہے، جس کو آپ ہدایت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت کے راستے پہ چلا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ ضرور چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے دربار سے خالی نہیں لوٹاتے، بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے والے ہیں۔